حسین کا ذکر بھی عبادت ہے، حسین کا نام لینا بھی عبادت ہے، غم حسین میں رونا بھی عبادت ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو غم حسین میں رونے والی وہ آنکھ عطا فرمائے۔ لیکن امام حسین علی مقام کا ذکر اور آپ کی شہادت سننے سے پہلے کچھ توجہ طلب باتیں ہیں، وہ باتیں کہ جو شاید ہم تک نہیں پہنچائی گئی، یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ اسباب مہیا نہیں ہوئے کہ ہم وہ باتیں سن سکتے۔ شہادت امام حسین علی مقام کیوں ہوئی تھی؟ حضرت امام حسین علی مقام کو کربلا جانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ اصل بات ہے۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی تو شہادت امام حسین کا اصل مقصد بھی ہمیں سمجھ آ جانا ہے۔ غم حسین میں رونا عبادت ہے، ذکر حسین کرنا بھی عبادت ہے، امام حسین علی مقام کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ اور یہ محرم کا مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ ہمیں یاد کرواتا ہے اس قربانی کی کہ جس کو امام حسین علی مقام نے اپنے بچے دے کر بھی ادا کی۔ لیکن توجہ طلب بات ہے کہ امام حسین علی مقام کربلا میں کیوں گئے تھے، وجہ کیا بنی تھی؟ اصل بات یہ ہے، جب یہ ہمیں سمجھ آئے گی نا تو ہمیں شہادت کا جو فلسفہ ہے وہ ہمیں سمجھ آئے گا۔ اور کیا ایسی چیز ہے کہ ذکر حسین ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، یزید کے ماننے والا کوئی بھی نہیں رہا، لیکن حسین کے ماننے والے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ کسی نے خوب کہا تھا نا، امت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر بندہ کہے گا کہ ہمارے ہیں حسین۔ حسین کسی ایک فرقے کا نام نہیں ہے، حسین کسی مذہب کا نام نہیں ہے، امام حسین علی مقام ہمارے ہیں، اور جتنا ہو سکے ان کا ذکر کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے امام حسین علی مقام کربلا کی سرزمین پر گئے تھے، اپنے ساتھ 72 جانثاران کو لے کر گئے، اہل بیت اطہار کی صاحبزادیاں بھی ساتھ گئی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ پوائنٹ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو یقین جانیے ہمیں شہادت امام حسین کا اصل مقصد سمجھ آ جانا ہے۔ وہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ تھی، وہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 صاحبزادوں کی جنگ تھی، جنگ نہیں تھی یہ، اور 2 صاحبزادے بھی نہیں تھے، ایک تھا امام حسین علی مقام۔ اور یہ اقتدار کی جنگ بھی نہیں تھی۔ کچھ لوگ اس کو یہ رنگ دیتے ہیں کیا کہ امام حسین علی مقام وہاں پر گئے تھے تخت کی وجہ سے۔ ان کو تخت کی کیا ضرورت ہے؟ جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سواری کی ہو، اس سے بڑا تخت کیا ہو سکتا ہے؟ اور میں جہاں بھی مجھے موقع ملے گا میں یہ بات کہوں گا کہ ہرگز ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بھی بندہ جو علم سے عاری ہو وہ ہمارے امام کو مظلوم کہے۔ ہمارے امام مظلوم نہیں تھے، ہمارے امام مظلوم نہیں تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں، اگر ہم تک یہ پہنچائی جاتی نا تو آج جو ہمارے درمیان شہادت امام حسین کا جو تذکرہ جس طرح چلتا ہے نا، ایسا نہ ہوتا۔ یہ روایتی ہے، اصل بات جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچائی گئی۔ ہمارے امام مظلوم نہیں تھے، ہمارے امام پر کوئی ظلم کر سکتا ہی نہیں ہے۔ آپ تو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر بچہ زمین پر ایڑیاں رگڑے تو زمزم جاری ہو جاتا ہے، جو آج تک چل رہا ہے، جس کو آج تک کوئی روک ہی نہیں سکا۔
تو امام حسین کے سامنے پانی کی کیا اوقات ہے؟ یا امام حسین کے سامنے ان یزیدیوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہمارے امام پر پانی بند کر دیں؟ بلکہ پانی تو خود یہ چاہت ظاہر کر رہا تھا کہ اے امام اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لبوں کو چومنا چاہتے ہیں۔ وہ تو خود اجازت طلب کر رہا تھا، لیکن آپ وہاں پر امتحان دینے گئے تھے، اور امتحان میں آپ یقین جانیں ہم نے بھی امتحان دیا، آپ میں سے بھی کافی سارے بندوں نے امتحان دیے ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی آتی ہے کہ جب سب کچھ پتہ تھا تو پھر کیوں گئے تھے؟ امام حسین علیہ مقام کی شہادت کا ذکر پہلے سے شروع ہو چکا تھا اور آپ کو پتہ بھی تھا، تو پھر آپ کیوں گئے تھے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز پر قدرت رکھتے، تو پھر آپ نے بچوایا کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب کہ جب ہم ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں پرچہ حل کرنے کے لیے، ہمارا باپ، ہمارا بڑا بھائی، ہمارا سربراہ ہمارے ساتھ جاتا ہے، ہمارا باپ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اپنی چمڑی تک بیچ دیتا ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو امام حسین علیہ مقام آپ کربلا کی سرزمین پر امتحان دے رہے تھے، جیسے ہم ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں، ہمارا باپ سب کچھ کر سکتا ہے اور باہر کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ امتحان دے رہا ہے، لیکن وہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ تو بھئی امتحان تو دے لینے تھے نا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ ہماری مدد نہیں کرتے، پھر ہم کیا کہیں کہ ہمارا باپ جو ہے نا ہم سے بے وفائی کر گیا؟ نہیں، بلکہ امتحان تو امتحان ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ مقام آپ کا امتحان تھا، امتحان میں مشکلات بھی آتی ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ پر پانی بند ہوا، ہم مانتے ہیں کہ آپ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، اور آپ یقین جانیں شہادت امام حسین اگر بیان کی جائے نا جس طرح اس کو بیان کرنے کا حق ہے، تو عوام اہل سنت روتی ہوئی نہیں جائے گی، بلکہ دل میں جذبہ جہاد لے کر جائے گی۔ تو ہم نے تو رونے دھونے تک جو ہے نا محدود کر دیا شہادت امام حسین کو، یہ حق نہیں تھا۔ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے سبیلیں نیازیں شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے امام اس لیے گئے تھے کہ شہادت امام حسین کا اصل مقصد یہ تھا؟ یہ جو نام نہاد مولوی ہوتے ہیں، یہ جو لوگوں کو رلا رلا کے ان کی جیبوں سے پیسے نکلوا رہے ہوتے ہیں، یہ شہادت امام حسین نہیں ہے۔ شہادت امام حسین کا اصل مقصد کیا تھا کہ آپ نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سر تن سے جدا تھا، لیکن پھر بھی زبان پر کلام الہی جاری تھا۔ ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے، کون بندہ تلاوت کر رہا ہے؟ یکم محرم الحرام شروع ہوا تب سے لے کر اب تک کتنے بندوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے یا ہم نماز کی پابندی کریں گے؟ کسی نے کیا؟ نہیں۔ کیا کیا؟ یار مجھے سیلری ملے گی میں نے سبیل لگانی ہے، مجھے پیسے ملیں گے میں نے نیاز بانٹنی ہے۔ مطلب ہمیں محدود کر دیا گیا صرف نیاز اور سبیل تک، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ ذکر حسین سننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو نیازیں بانٹنا شروع کر دیں گے، سبیلیں لگانا شروع کر دیں گے، یہ تو اصل مقصد ہی نہیں تھا۔ اصل مقصد تو دین کی بقا تھی، اور یزید سے جنگ بھی یہی تھی کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، نمازیں تو پڑھتا تھا، وہ خطبے بھی دیتا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، پگ بھی بڑی ساری تھی، نمازیں پڑھاتا تھا، وہ امام تھا، لیکن کیا تھا؟ فاسق اور فاجر تھا۔ اور امام حسین علیہ مقام اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں لے رہے تھے کہ اگر اس کی حکومت آتی تو کیا ہوتا جو آج ہو رہا ہے؟ یہ کچھ ہونا تھا۔ تو پھر آپ بتائیں، ظلم ہم نہیں کر رہے؟ امام حسین علیہ مقام کی روح تڑپ نہیں جاتی ہوگی جب ہم اس طرح کے کام کرتے گئے؟ کیا امام حسین علیہ مقام ہم سے خوش ہوتے ہوں گے کہ 10 دن ذکر حسین سنا، اس کے بعد پھر وہی کام، 10 دن کوئی گانے نہیں سنتے، کوئی موویز نہیں دیکھتے، ڈرامے نہیں دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے، کیا ہے جی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو پھر محرم کے بعد ختم سب کچھ؟ بڑا ظلم تو ہم کر رہے ہیں نا، زیادتی تو ہم کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ مقام ہماری یہ حرکتیں دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے؟
کہ امام حسین علی مقام نے جو شہادت پیش فرمائی تھی اس لیے فرمائی تھی کہ ہم صرف نیازیں اور سبیلیں بانٹ کے اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، یا 10 دن گزرنے کے بعد وہی گانے، وہی فلمیں، وہی ڈرامے، وہی ہماری روٹین، وہی سب کچھ؟ کیا یہ ہم حسینی ہیں؟ اب ذرا خود سے سوال کریں نا، ہم کس سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یزید فاسق، فاجر، گنہگار، وہ عورتوں کے رقص کروانے والا، وہ گانے سننے والا، وہ شراب پینے والا، وہ عیاش، اور ادھر حسین کا قافلہ تھا، ادھر گانوں کی آوازیں آتی تھی، ادھر رقص ہو رہے ہوتے تھے، اور ادھر رات کے پچھلے پہر بھی نمازیں ادا کی جا رہی ہوتی تھی۔ اب ہم خود سے پوچھیں، ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم یزید کی طرف کھڑے ہوئے کہ امام حسین کی طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر حسینی ہوتے تو ایک بھی نماز قضا نہ ہوتی۔ اگر حسینی ہوتے نا تو ہمیں کم از کم قرآن مجید کھول کر دیکھ کے تو پڑھنا آتا ہوتا نا۔ چلو یہاں تک ہی نہ صحیح، کم از کم ہمیں نماز تو صحیح آتی ہوتی، ہمیں اتنا تو پتہ ہوتا کہ یار ہم نے جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہاتھ باندھے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، رٹا لگا لیا، پڑھی جا رہے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ خیال ادھر ادھر کے بھاگ رہے ہیں ہمارے ذہن میں، دفتر کے کام ہیں، میں نے یہاں سے اٹھ کے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نماز ہے۔ اب ذرا ہم خود سے پوچھیں نا کہ ہم کس کی طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر ہم حسینی ہیں نا تو ایک بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم حسینی ہیں تو چلو اور کچھ نہ صحیح، ہمارے بچوں میں سے ایک بچہ تو حافظ قرآن ہونا چاہیے، اور کچھ نہ صحیح چلو ہمیں قرآن مجید دیکھ کر تو آنا چاہیے نا، اور کچھ نہ صحیح چلو یار گناہوں سے تو ہم بچیں نا۔ ٹھیک ہے ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم کفر کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن یار اپنے نفس سے تو ہم جہاد کر سکتے ہیں نا، وہ تو کرو نا۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، نماز کے بعد ایسی ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سارا دین ہی اسی کے اوپر آیا ہوا ہے، لیکن نماز نہیں ہے، بس باتیں رہ گئی ہیں جی، صرف باتیں رہ گئی ہیں۔ رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، بس صرف ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کس طرح کی باتیں لے کے بیٹھ گئے۔ اصل یہ ہے، اصل چیز یہ ہے جو ہم سے ہونی چاہیے تھی، اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آپ سے کرواتے۔ آپ اس بات کی گواہی دیں گے، میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، لیکن آپ اس بات کی گواہی دیں گے، آپ کہیں گے کہ واقعی امام صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم اذان اس لیے سنتے ہیں نا کہ جلدی ختم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب اذان شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یار جلدی ختم ہو، ہم اس کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، سن نہیں رہے ہوتے۔ حقیقت ہے نا جی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ٹی وی چل رہا ہے، اس کو بند کر دیں گے، اذان ہو رہی ہے، جیسے ہی اذان ختم ہوگی ساتھ ہی ٹی وی چل جانا ہے۔ موبائل چلا رہے ہیں، اذان کی آواز آئی تو موبائل بند، اذان ختم ہوئی موبائل پھر چل گیا۔ ہم تو اذان بھی سنتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ ختم ہوگی، پھر اس کے بعد اپنے کام دھندے میں لگ جائیں گے۔ نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، بس حسین حسین، ہاں جی، بس امام حسین علی مقام کے ملنگ بن گئے ہم۔ 10 دن ہم نے سوگ منا لیا، 10 دن ہم نے ذکر سنا، رٹ کے سنا، ڈٹ کے سنا، سبیلیں لگائی، لنگر کھائے، پانی پیے، سب کچھ کیا، لیکن اصل مقصد نہیں پہچانا کہ اصل مقصد کیا تھا۔ آخر کچھ تو وجہ ہوگی نا کہ امام حسین علی مقام کا ذکر جتنی مرتبہ سنے اتنی مرتبہ ایک علیحدہ لذت آتی ہے، تھکتے نہیں ہیں ہم۔ کچھ تو بات ہوگی نا۔ اگر امام حسین علی مقام کربلا کی سرزمین پر پتہ ہے کہ پیچھے یزید کی فوج کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑ رہے، لیکن یہ حسین کے ماننے والے گئے، جھوٹ بھی یہ بولتے گئے، سود بھی یہ کھاتے گئے، ہیں جی، غلط کام بھی یہ کرتے گئے، زناکاریاں بھی یہ کرتے گئے، شراب بھی یہ پیتے گئے، جوئے بھی یہ لگاتے گئے۔ کچھ تو راہ ہی نہیں ہے۔ کیا رہ گیا پیچھے ہمارے پاس؟
یہ تو اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، وگرنہ ہماری حالت نہیں ہے. ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم امام حسین علی مقام کا نام بھی لے سکیں. ہم نے تو خود ان کے ساتھ بڑا کچھ کر دیا، ہم نے تو نہیں مانی نا ان کی. اب ذرا سوچیں تو صحیح نا یار کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. کہ امام حسین علی مقام آج ہم سے خوش ہوں گے؟ میں سبیل کی مخالفت نہیں کر رہا، میں نیاز کی بھی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن یار ہمارے امام کی شہادت صرف سبیل اور نیاز تک نہیں تھی. او بھائی جس سائیڈ پہ امت کو لگا دیا گیا یہ تو اصل مقصد ہی نہیں ہے شہادت کا. بھائی یہ تو ذکر حسین کا اصل مقصد ہی نہیں ہے. اصل مقصد جو تھا وہ تو یہ تھا کہ جب ذکر حسین سن کے جاتے، مسجد سے باہر جاتے یا کسی محفل سے باہر جاتے، ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوتا. ہم جب باہر جاتے ہمارے اندر نماز کا جو ہے نا وہ نماز کی عادت ہمارے اندر آتی، نماز کا پیار آتا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہوتا. یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر ہم تو پھر وہ جو ہے نا بس وہ دیوانوں کو ٹکریں مار رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا صرف اور صرف نقل کر رہے ہیں. آپ یقین جانیے رب تعالیٰ کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کو ہماری یہ سبیلوں کی، یہ نیازوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم نے خود اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام شروع کر دیے ہیں. یہ تو ہمارا نفس راضی ہو رہا ہے. ہمارا نفس کہتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے، ساتھ والے نے سبیل لگائی ہے نا تو اس سے بڑھ کے لگا. یہ کیوں نہیں کرتے یار کہ محرم کا مہینہ ہو، ابھی پیچھے رمضان کا مہینہ گزرا، ہمیں مشق کروائی گئی. رمضان میں ہم خوشحال کیوں تھے؟ ہر بندے کے گھر، جس کے گھر پورا سال کھانا نہیں بنتا، رمضان کا مہینہ اس کے گھر بھی ایسے ایسے دسترخوان سج رہے ہوتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینہ میں ہم اپنی زندگی ویسے گزار رہے ہوتے ہیں جیسے اس کو گزارنے کا حق ہے. روزہ رکھا، ہر گناہ سے خود کو بچاتے ہیں. رمضان گیا، مسلمان بھی گئے. محرم کا مہینہ آیا، 10 دن جو ہے نا یہ نام نہاد مسلمان جو کہ وہ ذکر حسین سنا، آنسو بہائے، لنگر کھایا، سبیلیں لگائی، وہ جاتے بنے. ہم حسینی نہیں ہیں. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ذکر حسین کیا جائے. کس منہ سے سنتے ہیں ہم؟ مانتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. 20 سے 25 سال ہو گئے. آپ جتنا بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 10-15 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے نا آپ کو ہوش سنبھالے ہوئے. کسی کو زیادہ، کم سے کم 15 سال ہے. 15 سال سے ہم ذکر حسین سن رہے ہیں. بتائیں ہمارے اندر تبدیلی کتنا آئی ہے؟ کتنا ہم میں نمازی بنے گئے، کتنا ہم میں قاری قرآن بنے گئے، کتنا ہم میں عالم دین بنے گئے، کتنا ہم میں متقی اور پرہیزگار بنے گئے. بس ڈھونگ رچا لیا نا، لیبل لگا لیا. ایسے ہی میلاد کا مہینہ آئے گا، محفل میلاد ڈٹ کے کروائیں گے، لاکھوں کے لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں، نماز پہ کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ محرم کا مہینہ آیا ہوا، اب یقین جانے ہمارا تو دل خوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ اب کوئی گانا نہیں سن رہا. جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوگا، وہی گانے، وہی شراب نوشی، وہی جوا، وہی جو ہے نا سود خوری، وہی 2 نمبریاں، وہی جھوٹ، وہی سب کچھ. کیوں یار؟ کیا ہم حسینی نہیں ہیں؟ امام حسین علی مقام آپ کی اگر سیرت پڑھے نا تو ہماری تو آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف کھڑے ہوئے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، کس کو راضی کر رہے ہو؟ امام حسین کو راضی کر رہے ہو؟ اس طریقے سے راضی ہوں گے؟ یا امام حسین علی مقام کا ذکر سن کر ہم اس پر یہ عمل کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، ذکر امام حسین، شہادت امام حسین کا مقصد یہ ہے ہی نہیں جو ہم نے بنا لیا ہے. آپ سبیلیں لگائیں، آپ نیازیں پکائیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. حسین ہمارے ہیں. یہ نہیں ہے کہ زیادہ حسین کا نام لے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ کسی اور سائڈ پہ چلا جائے گا. نہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، 12 امام بھی ہمارے گئے، اہل بیت بھی ہمارے گئے، اصحاب وہ بھی ہمارے گئے، انبیاء کرام، اولیاء عظام، متقی، پرہیزگار، جتنا بھی
سب ہمارے ہیں بھائی، سب کا ذکر کریں اور بڑھ چڑھ کے کریں، سینہ تان کے کریں۔ ذکر امام حسین کی محفل سجانی ہے تو بڑھ چڑھ کے کریں، سجائیں محفلیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم حسینی ہیں۔ میلاد کا مہینہ آئے تو بڑھ چڑھ کے محفلیں کریں اور بتائیں کہ ہم حضور کو ماننے والے ہیں۔ ہاں جی، ڈر کے نہیں کچھ ہوتا، لیکن اصل شرط یہ ہے خود عمل بھی کرنا ہے۔ پیسے لگا لینے سے کام ختم نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ذکر حسین، فکر حسین سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ فکر حسین کیا ہے؟ نماز اور قرآن، اور کبھی بھی غلط بندے کے سائٹ نہیں لینی۔ یہ ہمارے امام کا پیغام تھا۔ جو مرضی ہو جائے، سر کٹتا ہے کٹ جائے، لیکن کبھی غلط بندے کی سائڈ پہ نہیں جائیں گے ہم، کبھی ہم غلط بندے کی تائید نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ فکر حسین کا